نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو کلمہ طیبہ سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جب بچے کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے تو یہ اذان و اقامت کہتے ہوئے ہم بچے کے کان میں لا الہ الا اللہ کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بچے کا استقبال ہی ہوتا ہے جو کہ دنیا میں آنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے احادیث مبارکہ کے اندر بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے ان فضائل کو بیان کرنا ہے۔ ان فضائل کو ہم توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا کریں تاکہ اس کے تمام فضائل ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ جو سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اور آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، افضل ما قالہ هو والنبیون لا الہ الا اللہ، کہ سارے انبیاء نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں سب سے افضل بات جو انہوں نے کہی تھی وہ یہی تھی، یعنی لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین جو دعا ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور سب سے بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی ہے وہ فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ بات یہی ہے۔ ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی احسن الحسنات، کہ یہ تو نیکیوں میں سے سب سے بہترین نیکی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اعلیٰ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے جو اعلیٰ شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم، کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اس سے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے۔ اور یہ کلمہ طیبہ اتنا بڑا کلمہ ہے
کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تخلص الیہ، کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو سب حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کلمے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پڑھنے والے بندے کو جواب دیتے ہیں اور اس کلمہ پڑھنے والے کی اللہ رب العزت تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان کوئی بات کہے اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ قال صدق عبدی لا الہ الا انا وانا اکبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جواب میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہاں میں ہی ہوں جو عبادت کے لائق ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس کلمے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کلمے کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا تو فرمایا، الا فتق اللہ عز وجل لہ السماء فتقا حتی ینظر الی قائلہا من اہل الارض، کہ جو زمین میں پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، وَحُقَّ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَن يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ، ہر وہ بندہ کہ جس کو اللہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دے۔ اس کلمہ طیبہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ لا تترک ذنبا ولا یسبقها عمل، کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کلمے کے پڑھنے کے بعد بچ جائے اور کوئی دوسرا عمل اس کلمے سے بڑھتا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور کلمہ پڑھو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ہاتھ اٹھائے اور نبی علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے اور پھر فرمایا، الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہم بعثتنی بہذہ الکلمہ، کہ اے اللہ آپ نے مجھے اس کلمے کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، وَأَمَرْتَنِي بِهَا، اور مجھے اس کا حکم دیا ہے، وَوَعَدْتَنِي الْجَنَّةَ عَلَيْهَا، اور اس پر آپ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، ابشروا، کہ تم خوش ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کلمے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو قبر کی وحشت سے بچا لیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشت فی قبورہم ولا فی نشورہم، کہ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے قبر اور حشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ اور یہ کلمہ ایمان والوں کا شعار ہوگا
جب وہ قیامت والے دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو فرمایا شعار المؤمنین یوم القیامت فی ظلم القیامہ لا الہ الا انت، کہ قیامت کے دن اس امت کا جو شعار ہوگا وہ لا الہ الا انت ہوگا۔ اور یہ کلمہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کلمے کے مقابلے میں کوئی اور چیز زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا تھا کہ اے اللہ مجھے آپ وہ چیز عطا کریں کہ جو پڑھنے میں ایک خاص چیز ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ایک پلڑے میں اگر زمین و آسمان سارے کے سارے رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا۔ اور یہ کلمہ یہ جنت کی قیمت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا بھی آخری کلام یہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر یہ کلمہ طیبہ کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سارے کے سارے فضائل انسان کی نجات کے لیے آخرت کے اندر کافی ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے بن جائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کلمے کے فضائل نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔